السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم دجال کے متعلق کچھ حدیثیں آپ کے سامنے مختصر پیش کریں گے، انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ اور آگے دوسری حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر سب واسطہ فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ اور ایک اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ اور ایک اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع ہوا اجنبیت میں اور پھر اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، اور وہ سمٹ کر 2 مسجدوں کے چلا جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے چھید بل میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے دجال کے متعلق، ہم سے خبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے ڈیٹیل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، آپ مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے نہیں تھے، اور نہ ان کو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ مخلوق میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو دجال سے بڑا ہو۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے کوئی اس کا جمع نہ پائے تو آگ میں گرنا پسند کرے، کیونکہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نبی بھی بھیجا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے دجال سے ڈرایا۔ آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گیہوں رنگ کے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، ان پر میری نظر پڑی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگرالے تھے،
اور ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی صورت عبدالعزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ کے سو گیا تو اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ ایک صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور والی زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ بہتر ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا، کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک اور شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے کہ اللہ کی قسم، آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت سوجھ بوجھ حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی غلطی ہوئی تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین، اللہم آمین۔